عیسائیوں سے ایک بڑے عالم کا مباہلہ ہونے لگا. مباہلے میں جناب آقا علیہ السلام نے ایک خوبصورت جملہ فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. فرمایا اشارہ کرتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں, تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ میں اپنی بیٹیوں کو بلاتا ہوں, تم اپنی اولاد کو بلاؤ میں اپنی اولاد کو بلاتا ہوں. پھر مباہلہ کریں گے ثم نبتهل فنجعل لعنت اللہ. اس کے بعد پھر جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. اب بات طے ہو گئی. اب وہ عیسائی بھی آ گئے, ہجران کے بڑے بڑے وہ نابر وہ بڑے بڑے علم والے تورات کے بڑے بڑے ماہر وہ آ گئے. جب حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دوستوں تصور کرنا, اہل بیت نبوت کا وہ گھرانہ وہ خاندان نبوت اب مباہلے کے لیے جا رہا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جناب حسین ہے, آپ کی کماری کو پکڑے ہوئے جناب حسن مجتبیٰ ہے, پیچھے جناب فاطمہ ہے, ساتھ میں مولا علی ہے. حضور نے فرما دیا یہ میری اہل بیت ہے اور اسی کو دنیا والے پنج تن پاک کے نام سے یاد کرتے رہے. ابھی قبلہ شیخ طریقت پیر صاحب ابھی کوئی عنوان طے ہونا تھا, ابھی مباہلے کے لیے گفتگو ہونا تھی. وہ نجران کا عیسائی کہنے لگا, اس کی نظر پڑی جناب حسین پر, اس کی نظر پڑی جناب حسن پر, اس کی نظر پڑی جناب مولا علی پر. رسول اللہ کے شہزادوں کو دیکھ کر وہ نجران کا عیسائی کہنے لگا میں مباہلے سے باز آیا, میں کفارہ دیتا ہوں, مجھے آپ در گزر کریں. وہ رخصت ہوا. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہوا کیا؟ کہا یہ جو آپ کے شہزادے ہیں اگر یہ ہاتھ اٹھا دیتے, اگر یہ دعا کر دیتے تو مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے. فرمایا قیامت تک کوئی عیسائی میں زمین پر نہ بچتا, اس لیے کہ حسین کی دعا ایسی دعا ہوا کرتی ہے. اہل بیت نبوت میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شہزادے, فاطمہ الزہرا بطول سلام اللہ علیہا کے یہ شہزادے, اللہ اکبر کبیرہ. ناظرین صدیقی بی بی و حاضرین ذی قدر رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بطول سلام اللہ علیہا کے آسان کرم پر تشریف لے گئے. آگے جا کے دیکھا امام حسن کو بخار ہے, امام حسین کو بخار ہے. نبی اکرم علیہ السلام نے آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا, اپنی بیٹی سے فرمایا تم اس طرح کرو منت کے 3 روزے رکھ لو, اگر تم روزے رکھو گی تو اللہ انہیں شفا دے دے گا. یہاں یہ بھی سبق ملا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو در بدر نہ ہوا کرو, اگر کوئی امیر ہو تو در بدر نہ ہوا کرو, بلکہ اللہ سے منت روزے رکھ لیا کرو, منت مان لیا کرو کہ میں اتنے نفل پڑھوں گا, میں اتنی تلاوت کروں گا, میں اتنا درود پڑھوں گا. ادھر تم منت ماننے کی نیت کرو اور کے رحمت کے دروازے کھول دیے. مولا علی کو حکم ملا, فاطمہ زہرا کو حکم ملا, روزے رکھے. روزہ رکھنے والوں میں سیدہ فاطمہ ہے, روزہ رکھنے والوں میں مولا علی ہے, اور آپ کی ایک لوڈی ہے جس کا نام فضہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ, روزے رکھ لیے. لیکن حضرات یہاں میں آپ کی خدمت اقدس میں یہ بات بھی رکھنا چاہوں گا کہ وہ حسینہ ہے جو رسول اللہ کی منظور نظر ہے, یہ وہ وجود ہے جو قرآن کے نور سے منور ہے, یہ وہ وجود ہے جن پر اللہ بھی راضی ہے, رسول اللہ بھی راضی ہے, جن کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. فرمایا محبوب مکرم علیہ السلام نے فرمایا حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت, فرمایا میرے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کیا شان ہے حسن حسین کی, وہ بیمار ہیں, والدہ ماجدہ سیدہ کائنات ہیں, خاتون جنت ہیں. روزہ رکھا, افطاری کا وقت آ گیا, اب افطاری کا دسترخوان سج چکا ہے. دروازے پہ دستک ہوئی تو کسی نے کہا میں مسکین ہوں, مجھے اللہ کے نام پر کچھ دیا جائے. تو سوالی نے جب سوال کیا, سیدہ فاطمہ نے دسترخوان میں جو کچھ تھا سارا سوالی کے حوالے کر کے خود پانی سے روزہ افطار فرمایا ہے. کیا شان ہے اہل بیت مصطفیٰ کی, اہل بیت نبوت کی کیا شان ہے. خود بھوکے رہ کے کسی کو کھلا دینا یہ جناب حسن و حسین اور ان کے والدین کریمین ہی کی شان ہوا کرتی ہے. دوسرا روزہ رکھا,
دوسرے روزے کی افطاری کے وقت بھی سوالی نے کہا یتیم کو کچھ عطا کیجئے، جو کچھ نعمتیں تھی ساری اس کے حوالے کر دی۔ تیسرا روزہ رکھ لیا۔ کیسے روزہ رکھتے ہیں حضرات؟ ذرا کبھی اپنے روزوں پر غور کیجئے، کبھی رمضان کی اس کیفیات میں ذرا لوٹ چلیے، کبھی آپ اپنے شہری کے دسترخوان کو تصور میں لے آؤ، کبھی اپنی رمضان کی افطاری کو سامنے دیکھو۔ جتنی نعمتیں رمضان میں حضور کے صدقے امت رسول کو ملتی ہیں، سب اللہ شاید آگے پیچھے اتنی نعمتیں ملتی ہو۔ اور اگر میں ذرا آگے نہیں چلوں تو آؤ ذرا مدینہ شریف کی سحری دیکھتے ہیں۔ کہیں پر دسترخوان میں پائے تقسیم ہو رہے ہیں، کہیں دسترخوان پر وہ نعمتیں جو تصور میں بھی نہیں ہے۔ پیارے علامہ صاحب وہ نعمتیں میسر ہیں رات، لیکن اہل بیت نبوت کے گھر پہ ابھی چند روٹی کے نوالے تھے، وہ بھی غریب کے حوالے۔ پہلے دن مسکین کو، پھر یتیم کو، تیسرے دن جب افطاری کا وقت آیا اس نے کہا اسیر قیدی تھا کچھ دیجئے، وہ بھی دے دیا۔ سحری بھی پانی سے، افطاری بھی پانی سے۔ یہ 3 روزے مکمل ہوئے۔ حسنین کریمین کو تو شفا ملی، لیکن اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مرحبا، پیارے ہمایوں صدیقی صاحب آ گیا۔ برادران طریقت، اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ جو مولا علی اور فاطمہ اور حسن حسین اور جو ان کی لونڈی، انہوں نے روزے رکھی افطاری کے وقت، یہ جو جس کو کھانا کھلا رہے وہ اس لیے نہیں کھلا رہے، یہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا یہ میری محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ پھر قرآن نے شان بیان کی ہے، ارشاد ہوا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو یہ جو مسکینوں یتیموں فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں اس لیے کہ ان کی کوئی احسان نہ جائے، یہ اس لیے کہ لوگ ان کی ستائش کریں، یہ اس لیے کہ لوگ ان کا شکریہ ادا کریں؟ فرمایا نہیں، یہ جو فاطمہ نے لنگر بانٹا ہے یہ میرے ٹکڑے کی طرف میں بانٹا ہے، یہ جو مولا علی نے لنگر بانٹا ہے اس لیے نہیں کہ کھانے والا کہے کہ تمہارا بھلا ہو، کھانے والا کہے کہ آپ کی مہربانی، یہ تو اس لیے بانٹ رہے ہیں کہ انہوں نے میرے ٹکڑے کی طرف میں بانٹا ہے۔ یہ شان قرآن کی، قرآن اہل بیت کی شان بیان کر رہا ہے، مصطفیٰ جان احمد کے گھرانے کی شان قرآن بیان کرتا ہے۔ اور پھر باری مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو رحمت عالم نے بھی کہہ دیا، کہلوایا ہم نے، کہا مصطفیٰ نے، حکم خدا کا تھا، فرمایا مصطفیٰ نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا عَلَيْهِ مَبَدْ عَلَيْهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں طلب کرتا، میں تم سے کبھی اس کا معاوضہ طلب نہیں کیا، میں دن رات تمہارے لیے خدا کے پیغامات وحی لے کر پیغام پہنچاتا ہوں، لیکن کبھی بھی میں نے یہ تو نہیں چاہا کہ اس کے بدلے میں تم میری کوئی ضرورت پوری کرو، مجھے کوئی اس کے بدلے میں معاوضہ دو، بلکہ میری خواہش اور میری تمنا اور میرا پیار یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت، میری ذات کی وجہ سے میری آن سے محبت کرو۔ ایک ہے محبت، ایک ہے مودت۔ محبت کی ابتدا و انتہا ہے، مودت کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ جس جا دیکھو جس سے مودت ہو جائے ہر جگہ بس وہی نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہر جگہ نظر آتا ہے۔ مرحبا پیارے حاجی صاحب، بلال نقشبندی صاحب، نبی الانبیاء، قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین اور امام حسن، یاد رہے ہم اس عشرہ محرم میں حسنین کریمین کی شان بیان کرتے ہیں۔ ہم صرف جناب حسین کی شان نہیں بلکہ ہم امام حسن کی شان بیان کرتے ہیں، جو فضیلت حسنین کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ آج ذرا فکر تبدیل ہو گئی، آج صرف اس 10 دنوں میں ماتم کے ذریعے، ان 10 دنوں میں شبیلوں کے ذریعے، کالے لباس کے ذریعے لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم عاشق حسین ہیں۔ جو امام حسن کی محبت کا نور سینے میں نہیں رکھتا اسے کبھی بھی حسین کی محبت نہیں مل سکتی۔
جتنا جناب حسین سے محبت اتنی جناب حسن سے بھی محبت. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے جانا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا, جناب امام حسن مجتبیٰ, جناب امام حسین ابھی بچپن ہے, ابھی چھوٹی عمر مبارک ہے, لیکن بچپنے کی حالت میں مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے. رسول اللہ منبر پر بیٹھے ہیں, آپ کی نظر جناب حسن پر پڑی, آپ کی نظر جناب حسین پر پڑی. گرتے ہیں, اٹھتے ہیں, چلتے ہیں, آتے ہیں, اور ان کا گرنا حضور سے گوارا نہ ہوا. حالانکہ بچہ ہے, ابھی بچہ چلنے کے قابل نہیں, وہ پہلے گرتا ہے پھر چلتا ہے, لیکن حضور کو ان کا گرنا اس لیے گوارا نہیں. اگر یہ آج حسن حسین گر گئے تو کربلا میں اسلام کو کون اٹھائے گا؟ یہ نظریات تھے, یہ تفکرات تھے, اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کربلا کا سارا منظر کھینچ لیا, کربلا کا سارا نقشہ ہی بتا دیا. ام سلمہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور حضور کی زوجہ ہے. ایک مرتبہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا, یہ حضور کی چچی ہے, ان کو انہوں نے کہا یا حبیب اللہ, میں نے خواب دیکھا ایک آپ کے جسم کا حصہ گوشت کا لوتھڑا وہ میری گود میں آ گیا. فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میری بیٹی کے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ پرورش تیری گود میں پائے گا. پھر سیدہ فاطمہ کے ہاں جناب حسین پیدا ہوئے. اس وقت ابھی امام حسن کی عمر مبارک تھوڑی تھی, غالباً 1 سال کا وقفہ تھا, ابھی دودھ وہ پیتے تھے. آپ نے فرمایا اے ام الفضل, حسین کو دودھ پلایا کرے. وہ خواب اس کی تعبیر پتا چلا, میری اور آپ کی سوچ محدود ہے, میری اور آپ کی عقل و خرد محدود ہے. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کے سارے منظر کائنات کو بتا کے تشریف لے گئے. صحابی رسول فرماتے ہیں, ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی, نماز کے بعد منبر پر جلوہ افروز ہوئے. فرمایا قیامت تک کے سارے واقعات بتانے شروع کر دیا. ظہر ہو گئی, ظہر کی نماز پڑھائی, پھر رسول رحمت منبر پر جلوہ افروز ہوئے, پھر حضور نے قیامت تک کے واقعات بتلانا شروع کیے. عصر ہو گئی, نماز کے بعد پھر سلسلہ جاری. فرمایا سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعات بتائے جو ابھی رونمات نہیں ہوئے تھے. بتایا یہ کہ تمہاری نظر یہاں دیکھتی ہے, میری نظر عرش سے بھی پار دیکھتی ہے, میری نظر وہاں دیکھتی ہے جہاں کوئی بھی نہیں دیکھا جا سکتا. آقا دو عالم کی بڑی شانیں ہیں. جناب حسن مجتبیٰ, جناب حسین سے اس قدر محبت. ایک مرتبہ حضرات نے سیرت میں دیکھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر جناب حسین بیٹھے ہوئے نبی پاک کی ریش مبارک سے کھیل رہے ہیں. اور ایک روایت میں نے یہ بھی دیکھا کہ کونین کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی زبان چسوا رہے ہیں. ایک سیرت نگار نے یہ بھی لکھا ہے کبھی مصطفیٰ حسین کو زبان چسواتے ہیں اور کبھی حسین کی زبان چوستے ہیں. کیا شان ہے جناب امام عالی مقام سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام حسن, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. حضور پر نور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری. حضرت میں واقعہ سنانے لگوں وہ ان کا نہیں, وہ ہے اسامہ بن زید کا. حضرت ابو سعید خدری کا نام مبارک آیا, ان کا بھی تذکرہ سن لو. یہ بڑی عمر رسیدہ ہستی تھے پیارے حافظ عمران صاحب. جس وقت کربلا سے امام علی مقام امام حسین کا وہ قافلہ جو لٹ چکا تھا, سر حسین نیزے کی نوک پر ہے. میں وہ تذکرہ مفصل نہیں کی, خلاصتاً مفہوم. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, اے سیدہ زینب مسجد میں بیٹھنے والو, تم دیکھو تو صحیح کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے امام حسین کو وہ حوصلہ دیا کہ اسلام کو زندہ و جاوید رکھنے میں آپ کا بھی برابر کردار ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, آپ کا قافلہ لٹا ہوا, امام زین العابدین علی اوسط, سید الساجدین, سید العابدین,
رضوان اللہ علیہ مجمعین عدالت تباہ کا شکار ہے اور قافلہ کوفے کی طرف رواں ہے۔ کوفے میں حضرت ابو سعید خدری یزیدیوں کے ہتھے چڑھے، آپ کی داڑھی مبارک کے بال سفید ہیں۔ حضرات میں نے ایک جگہ پڑھ لیا، پڑھ بیٹھا ارادتاً نہیں، یہ واقعہ آ گیا تو پڑھ گیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر جب لٹے ہوئے قافلے پر پڑی تو ان کی آنکھوں سے جب آنسو جاری ہوئے، یزیدی سمجھ گئے کہ یہ انہی کے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کی عمر کی اس کیفیت میں بھی داڑھی مبارک سے پکڑ کر آپ کو گھسیٹا، فرمایا جب سب کچھ رک چکا ہے تو ابو سعید بھی اب زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ امام حسن و حسین کی محبت میں لوگ یہ باتیں طوفان کو تبیگی کرتے ہیں کہ صحابہ شامل بزم نہیں تھے، بلکہ صحابہ و اہل بیت کی محبت کا اگر عالم بتاؤ تو وہ عالم یہ ہے۔ سن لیجئے، آپ نے اکثر وہاں سے سنا ہوگا حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے اجلاس میں موجود ہیں اور جناب عبداللہ بن عمر آپ کے شہزادے آپ کے اس اجلاس میں داخل ہونے لگے تو دربار نے یہ کہا کہ اندر نہ جانا، اجازت نہیں ہے۔ ایک روایت میں امام حسن ہے، ایک روایت میں امام حسین ہے، وہ تشریف لائے تو دربار کہہ رہا تھا جناب عبداللہ بن عمر کو اندر نہ جانا، جناب امیر المومنین کا حکم ہے کہ اندر کوئی اہم امور پر کلام ہو رہا ہے۔ جناب حسن یا جناب حسین کے کانوں میں یہ آواز گونجی کہ اگر امیر المومنین کے بیٹے کو جانے کی اجازت نہیں تو پھر حسین یا حسن کے کھو کر جائیں، واپس چلے گئے۔ تو دربار میں جب اجلاس ختم ہوا، حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عرض کیا حضور امام حسن آئے تھے، فرمایا بتایا کب نہیں؟ کہا حضور آئے بات کی بغیر چل دیے تو جناب فاروق اعظم جلدی کا شان ہے حسن و حسین پر پہنچے۔ آپ نے مہربانی فرمائی تھی، آپ تشریف لائے تھے، اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا اگر آپ کے بیٹے کو آنے کی اجازت نہ تھی تو میں سمجھ گیا کہ اگر عبداللہ نہیں جا سکتا تو میں کون ہوں؟ کہا نہیں وہ تو عمر کا بیٹا ہے، آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، آپ تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں جب چاہیں آپ تشریف لے آیا کریں۔ آخری گرامی مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے صحابی ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار ہو گئے۔ کون بیمار ہوئے؟ حضرت اسامہ بن زید یہ بیمار ہوئے، عمر مبارک کی بھیڑ تھی، ضعیف العمر تھے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کو ان کے گھر گئے۔ جب اسامہ بن زید کی جناب حسین پر نظر پڑی تو ڈاکٹر صاحب قبلہ جناب اسامہ بن زید کی آنکھوں سے پانی روا ہو گیا۔ جناب حسین نے سینے لگا کے فرمایا اے میرے نانا جان کے پیارے صحابی، آپ کی آنکھوں میں آپ کی چشمان مقدس سے آنسو کیوں ٹپکے؟ کہا اے حسین یا حسین، کتنا پیارا نام ہے۔ ایک دفعہ سارے آگے سلام یا حسین، پھر بولو سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور یہ مولا آپ نے اپنے نانا کے بوڑھے صحابی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تو برداشت کر دیے۔ اب کی حضور میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی آنسو کس لیے؟ کہا بوڑھا ہو گیا مگر ابھی مقروض ہوں، اگر قرض دیے بغیر بھر گیا تو کیا ہم لے کے جاؤں گا رب کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی میرا قرضہ ادا کر دے تو جناب حسین فرماتے ہیں میرے نانا جان کے صحابی آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا قرضہ حسین ادا کر دیں۔ لیکن رونا ختم نہ ہوا قبلہ پیر صاحب، ابھی رونا جاری ہے۔ اے میرے نانا جان کے بوڑھے صحابی ابھی بھی رو رہی ہیں آپ؟ کہا اس لیے آپ نے فرما تو دیا لیکن اس سے پہلے موت آ گئی تو؟ کہا میں ابھی اسی وقت گھر جاتا ہوں اور جس نے جناب اسامہ سے حضور کے صحابی سے قرضہ وصول کرنا تھا آپ نے سب کو بلایا اور سب کا قرضہ ادا کر کے اپنے نانا کے اس صحابی کو بتایا، فرمایا آپ بے فکر ہو جائیں، میں حسین آپ کے آقا کا جو غلام ہوں، میں نے آپ کا سارا قرضہ ادا کر دیا ہے۔ برادران اسلام
جناب حسین کی سیرت مبارکہ، جناب حسین کی شان و عظمت کون بیان کر سکتا ہے جس کی شان کو مصطفیٰ نے خود بیان کی ہے؟ فرمایا میرے یہ جنتی پھول ہیں جن کا نام بھی عرش سے آیا اور جن کا مقام یہ ہے کہ ان کی اماں جنتی خواتین کی سردار ہیں اور یہ خود جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور فرمایا ان کے والد مولا علی میرے مولا ہیں۔ من کنت مولا فعلی جن مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ یہ اتنا شان والا گھرانہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی الانبیاء علیہ السلام ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا بتول رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر کے قریب سے گزرے۔ پیارے محسن صاحب، دیگر برادران طریقت و شریعت، مجھ سے بہتر حاضرین عزیز قدر، آپ کے کانوں میں جناب حسین کے رونے کی آواز آئی، آپ رک گئے، فرمایا اے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کرو، محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا شان حسین ہے! ایک مرتبہ بڑی خوبصورت بات اور اصلاح اور اس سے نور لے کر اپنی زندگیوں میں نافذ العمل کرنے والی بات، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میں ایک بھائی تھے جو دوسری اماں سے تھے، ان کا نام تھا محمد اکبر ابن حنفیہ۔ وہ اور جناب حسین کا آپس میں کوئی رنجیدہ ہوئے، کشیدگی ہوئی، جناب حسین خفا ہو کے تشریف لے گئے، تو ان کی غیر موجودگی میں پیر صاحب لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں نا، اگر دو لوگوں کے درمیان پتہ چل جائے کہ ناراضگی ہو گئی ہے تو وہ کچھ طبقہ ایسا ہے کہ ایک کے پاس جا کہتے ہیں وہ ہے ہی ایسا، پھر دوسرے کے پاس جا کے اس کی برائی کہ وہ ہے ہی ایسا۔ پتہ چلا کہ یہ شیطان شر پھیلانے والا تب بھی موجود تھا، اب بھی موجود ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ غیر موجودگی میں کسی کی بات من گھڑت سنانا یہ چغلی ہے، اور چغلی کے اور غیبت کے بارے میں حدیث رسول ہے الغیبت اشد من الزنا، فرمایا زنا سے بھی چغلی اور غیبت کرنا شدید ترین گناہ، یعنی زنا کوئی عام نہیں چیز، یہ بھی بربادی کی انتہا ہے، دوزخ کا گھٹا ٹوٹ اندھیرا ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا غیبت کرنا اس سے بھی بدتر ہے۔ اور کسی نے غیبت کی، ہمارے صدیقی صاحب غیبت کی کہ جناب حسین ایسے، جناب حسین ایسے، تو محمد اکبر ابن حنفیہ خاموش ہو گیا، اس سے آگے حسین کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ یہ طرز تعمیر، یہ طرز زندگی اپناؤ۔ آپ کے دو بھائی ہیں، آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، آپ کے پاس آ کے کوئی آپ کے رشتہ دار کی بدخوئی کرے، بھائی کے پاس آ کے کوئی بھائی کی بدخوئی کرے، کوئی رشتہ داری میں بدخوئی کرے، کوئی دو دوستوں میں بدخوئی کرے تو نہ سنا کرو۔ غیبت کرنا بھی جرم ہے اور غیبت سننا بھی تو جرم ہے نا۔ آپ سب کی بلا دو بھائی آپس میں، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ دیا، میں مثال دے رہا ہوں، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو ڈانٹا اور چھوٹے بھائی کے ہمدرد آئے، تمہارا بھائی ہے ہی ایسا، اس کی زبان کھینچو، کہا میرے بھائی اور میرے باپ کی جگہ پر بات نہ کرنا اس کی، کیونکہ ہمیں یہ مصطفیٰ کی آل نے تربیت دی ہے۔ عزیز صاحب سن رہے ہو؟ حضرت محمد اکبر ابن حنفیہ نے اس بدبخت سے کہا کہ جناب حسین کے بارے میں ایک لفظ نہ بولتا، اور ساتھ ہی کاغذ طرف پڑھاتے ہی روکا لکھا، اے حسین مجھ سے تم خفا ہو کے گئے ہو، کچھ لوگ تمہارے پر یہ باتیں کرنے لگے تھے، میں نے روک دیا ہے، اب سنو تمہارے والد بھی علی ہیں، میرے باپ بھی علی ہیں، کوئی فضیلت نہیں تمہیں مجھ پر یا مجھے تم پر، کیونکہ ہم دونوں کا باپ ایک ہے، تم بھی مولا علی کی اولاد ہو، میں بھی مولا علی کی اولاد ہوں، لیکن سنو میری ماں فاطمہ کریں نہیں سمجھے، اور توجہ سے گفتگو سنا کیا کرو میرے دوستو، تمہاری ماں فاطمہ ہے، رسول اللہ کی بیٹی ہیں، میری ماں میں لاکھ صفتیں بھی جمع ہو جائے تو فاطمہ کی برابری کون کر سکتا ہے؟ اور لہذا تم اس بنیاد پر مجھ پر فضیلت لے چکے ہو، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر دو بھائیوں میں کشیدگی ہو جائے، اگر دو دوستوں میں کشیدگی ہو جائے، دو رشتہ داروں میں کشیدگی ہو جائے، اور جو صلح کرنے کے لیے پہل کرے اور آ کے صلح کرنے کے لیے سلام کرے، گلے لگائے، فرمایا وہ جنت میں بھی پہلے داخل ہو۔ پوچھئے آپ کو سبحان اللہ،
جنت میں پہلے داخل ہوگا. یا حسین آپ تشریف لے آئے, مجھ سے صلح کریں. اے حسین آپ آ جائیں نا, مجھ سے صلح کریں, پہل کریں, اس لیے کہ فضیلت میں بھی آپ ہی پہلے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ ہی پہلے داخل ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. برادران اسلام, حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم یہ تھا. ایک مرتبہ آپ کو 2000 درہم کہیں سے نظر پیش ہوئی. امام حسین سلام اللہ علیہ, امام حسین علیہ السلام, آپ نے خادم سے فرمایا, مسجد میں تشریف فرما ہوئے, فرمایا جب تک کوئی سوالی نہیں آئے گا میں یہیں بیٹھا رہوں گا. وہ سوالی نے, وہ جو خادم تھا اس نے ایک جملہ کہا, وہ جو ہے اپنی جامعہ مسجد سیدہ زینب سلام اللہ علیہ میں بیٹھنے والوں خوش نصیب ساتھیوں. جناب حسین کے خادم نے جناب حسین سے کہا, حضور آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, اس نذرانے سے کپڑے تبدیل کر لیں, اس نظر اور ان پیسوں سے گھر کا کوئی سامان لے آئے. فرمایا کپڑوں کو نہیں, ممالک دل کو دیکھتا. وہ کپڑوں کی کوئی بات نہیں, اور نہیں ماں کے گھر ضرورت ہے تو جس کو میں دوں گا اس کو بھی ضرورت ہوگی تو وہ سوالی بن کے آئے گا. پتا چلا کہ جو کچھ پاس ہو وہ لٹا دینا میں اہل بیت کی شان ہوا کرتی ہے. امام علی مقام امام حسین نے, حضرات میں عقیدے کی باتیں ایک دو کر کے گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں, وقت تو پورا ہو چکا, لیکن آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتا ہوں اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے بعد کوئی دکان نہیں کھلنی. مارکیٹاں بند ہے, کھلی ہے, آپ سب نہیں جا سکتے نا, تو لہذا 2-4 منٹ مجھے اور عطا کر دیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں بڑی محبت سے. میرا دل کرتا ہے کہ محبت کا وہ جام جو عشق رسول کی صورت میں, آل نبی کی محبت کی صورت میں ہم سب کو مل جائے گا, یہی قبر کی روشنی کا بندوبست ہے. 2 رکعتیں پڑھنا کمال ہی صحیح, خطبہ عربی کا سن کر 2 رکعت نماز پڑھ کے چلے جانا, میں نہیں کہتا یہ کمال نہیں ہے, یہ بھی بڑا کمال ہے مادیت کے اس دور میں, لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ سینہ عشق رسول کا وہ مرکز بن جائے, آل نبی کی محبت کا وہ نور سینے کا حصہ بن جائے, کہ ادھر سے سینے سے جسم سے روح جدا ہو اور روح گنبد خضرا کے طواف میں منہمک ہو جائے. نبی پاک بھی فرما دے کہ یہ میرا اور میری آل کی محبت کا دامنار تھا, آج میرے دربار چلا آیا ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین, آپ نے یزیدیت کو, یزید کو اور یزیدیت کی تمام تر آلائشوں سے, یزیدیت کی تمام تر خباثتوں سے, اور جو اسلام میں اس نے رخنہ ڈال کر اسلام کے حقوق کی پامالی کی, احکامات اسلام کو ضبط کیا. آپ نے فرمایا اے یزید, میں یہ ہاتھ تیرے ہاتھ نہیں دے سکتا, یہ میں اسلام کی خاطر روح اور اپنا جسم اور اپنا سب کو قربان کر سکتا ہوں. آپ نے یزیدیت کا صبح قیامت تک حق کو واضح کرنے کے لیے, باطل کا خاتمہ کرنے کے لیے 72 نفوس کو قربان کر کے کائنات کو یہ بتلایا ہے کہ نفس اگر تمہارے اوپر باطل غلبہ کرنے لگے تو اس کا مقابلہ کرنا ہے, اگر تم پر شیطان حملہ کرے تو اس کا مقابلہ کرنا ہے, اور اگر اسلام کا دعوے دار بن کر کوئی بہروپیہ تم پر حملہ کرے اور تمہارا عشق نبی چھین کے لے جانا چاہے, فرمایا جسم کی چمڑی دے دینا لیکن روح ایمان عشق نبی کا دولت ہاتھ سے نہ جانے دینا, نبی پاک کا پیار نہ ہاتھ سے جانے دینا, صحابہ کی محبت دل سے نہ نکلنے دینا, اہل بیت کی محبت میں دل سے نکلنے دینا. یہ پیغام حسین ہے, اور اس پیغام کو اپنے سینے سے لگا کر جینا سیکھ لو, باطل کا مقابلہ کرنا سیکھو, اور سب سے بڑا مقابل شر نفس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, توجہ ہے آپ نے حضرات, باطل کے خلاف حسین نے جہاد کر کے باطل کو سر نگو کر کے, وہ جو امام حسین تھے, آپ نے علماء سے سنا ہوگا, بڑے بڑے خدا نے کربلا کے واقعات سنائے. ایک اس نے یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت سجدہ میں سر کٹواتے ہیں, مگر نیزے کی نوک پر سر بلند سارے جہاں سے سر اونچا رکھ کے خدا نے بتلایا, یہ وہ قاری نہیں جو سجدے میں گیا اور ڈوب گیا, یہ وہ قاری ہے جو سجدے میں گیا اور اس کو بلندی عطا
دی، ہم نے اس کو عظمتیں عطا کر دی ہیں، ہم نے اس کو عزتیں عطا کر دی ہیں، اور جب بھی کوئی بندی میرے حسین کا نام لے گا ہم اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ وہ ایک کسی نے نعرہ لگایا تھا پچھلے سال، دل کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین یا حسین، ہو گئے آپ؟ دل کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین یا حسین، دل کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسین یا حسین، دل کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسین یا حسین، ٹھنڈک دل کا چین، یا حسین یا حسین، علیہ رسالت، یا رسول اللہ، علیہ رسالت، یا رسول اللہ، نواز رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سجدے میں کٹوا کر قیامت تک کے ایمان والوں کو یہ خبر دی ہے کہ جیسے بھی حالات ہو، جیسی مشکل ہو، تنگ دستی ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، بے رحم ہو، کہیں ہو، صحرا ہو، دریا ہو، سمندر ہو، دکان ہو، مکان ہو، امیر ہو، غریب ہو، بس عشق نبی نے سجدہ کی زیاد میں نہیں چھوڑنا۔ میں نے مولانا ظہور اللہ صاحب سے پوچھا تو نہیں، لیکن میرا گمان کہتا ہے کہ فجر میرے اتنے نمازی ہوتے ہوں گے، اور اگر نہیں ہوتے تو میری ہاتھ مانگ کے درخواست ہے پکے نمازی بن جاؤ، تاکہ حشر کے میدان میں حسینیوں میں اٹھائے جاؤ، تاکہ حشر کے میدان میں رب کہے وہ جو حسین نے سجدہ کیا ہے ان کے پیچھے وہ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے کبھی سجدہ جیسا جیسا بھی کیا ہے نہیں چھوڑا ہے۔ حضرات آج کے بعد اگر امام حسین کی محبت دل میں ہے، آؤ آج سیدہ زینب سلام اللہ علیہ مسجد میں قبلہ حضرت صاحب کی موجودگی میں ان پاکان امت کے اس اجتماع سے یہ ادنا فقیر درخواست کرتا ہے کہ آج کے بعد میری اور آپ کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ ماشاءاللہ، کوئی ہاتھ تھلے تو نہیں رہ گیا؟ رہ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کا دل نبی پاک کی محبت اور محبت حسین سے جگمگا رہا ہے۔ اور حضرات قرآن کھولے کتنی دیر گزر گئی۔ رمضان میں میں نے اپنے پیر بھائیوں سے درخواست کی کہ ایک ایک قرآن پڑھے، تو مجھے میسیج آئے کہ آپ نے دو بھی پڑھے۔ ہمایوں سے جیتی رہی ہے، خان بیٹھ پہ پڑھتے رہے۔ حضرات کیا رمضان میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے؟ میں بتاؤں کہ حکم قرآن پڑھنے کا کس وقت ہے؟ حضرات اگر سر جسم سے جدا بھی ہو جائے تو نیزے کی نوک پر قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ اور عشق نبی نے حسین ابن علی نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کے ایمان والوں کو بتلا دیا کہ تم پر حالات کیسے بھی ہوں تلاوت نہ چھوڑنا۔ میں چاہوں گا کہ میں اپنے برادر طریقت محتشم جناب پیارے حافظ و قاری علامہ ظہور اللہ صاحب سیالوی مدد اللہ العالی، اللہ ان کے سایہ سلامت رکھے اہل علاقہ پر۔ حضرات آپ اپنے بچوں کو یہاں قرآن پڑھنے بھیجتے ہو کہ نہیں؟ اس کے بچے آتے ہیں ایک دو ہاتھ کر ماشاءاللہ، اور بس باقی بچے کتنے جاتے ہیں بھائی، ان کو بھی یہاں بھیجا کرو۔ خیر میری یہ درخواست ہے کہ آپ ایک کلاس ایسی شروع کریں جس میں سفید داڑھی سے لے کے کالی داڑھی شریف والے بھی، ہر عمر کے بالغ بھی یہاں آ کے قرآن پڑھ سکیں۔ چلو اس سبب سے آگاہ پر وعدہ کرتا، ایک تو ہمارا تلفظ ٹھیک ہو جائے، دوسرا ہمیں فہم قرآن مل جائے، تیسرا حسین راضی ہو جائے اور رب رحمان راضی ہو جائے، مدینے کا تاجدار راضی ہو جائے۔ بڑے لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں صبح تقریباً کم و بیش 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک اپنی رہائش گاہ پر بیٹھتا ہوں، یہ پیر بھائی گواہ ہیں۔ بڑے لوگ آتے ہیں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو سارے مسئلوں کا حل آپ کو گھر بلانے کی بجائے یہاں بیٹھ کے نہ بتا دوں، اور سارے مسئلوں کا حل قرآن کی تلاوت۔ کیا خیال ہے پیر صاحب؟ سارے مسائل کا حل سجدہ ہے۔ اگر سارے مسائل کا حل سجدہ نہ ہوتا تو کربلا میں 10 محرم کو امام حسین سر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ میں سر نہ کٹواتی ہیں۔ ایک سیرت نگاہ لکھتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے 113 تیر لگے ہوئے تھے، 113 تیروں کے نشان ہیں، جسم پر 113 سوراخ ہیں، نہیں چھوڑ رہے۔ پتا چلا کہ حسین کو پتا تھا کہ محبوب کو راضی کرنا ہے، تو جسم سوراخ بھی ہو تو پھر پیشانی سجدے میں جانی چاہیے۔